و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے مسلمان ہوں یا غیر مسلم پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد ہماری کامیاب ہو جائے، اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، اولاد محتاج نہ ہو. یہاں تک کہ ایک عجیب مثال سناتا ہوں. ایک جگہ ایک بیان میں مجلس میں جانا ہوا تو بیان کے بعد ایک صاحب ملے تو مجھ سے پوچھنے لگے، یہ بتائیے کہ یہ انشورنس جائز ہے یا ناجائز؟ تو میں نے کہا اپنی جان کی، زندگی کی، یعنی بیمہ لائف، زندگی کی انشورنس یہ تو ناجائز ہے. گاڑی کے انشورنس جائز ہے اس شہر میں جہاں گاڑیاں چھیننے کا خطرہ ہو، آگ لگ جانے کا خطرہ ہو، چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، گاڑیوں کی گنجائش ہو. بیمہ لائف اور زندگی کا بیمہ یہ جائز نہیں ہے. اس نے کہا میں نے تو کروایا ہے، اپنا بھی کروایا اور بیوی کا کرایا، بچوں کا کرایا. کہنے لگے عجیب بات کی، کہنے لگے میں لوگوں کو حالات دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو بچے وہ ہوتے ہیں یعنی محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے بیمہ کروایا کہ میں چاہتا ہوں میں جہنم میں چلے جاؤں، مجھے قبول ہے، لیکن میری اولاد، میری بیوی بچے میرے بعد بھیک نہ مانگے، کسی کے محتاج نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو. یہ غیرت تھے ایک عام بندے کی. لیکن میرے عزیزو، اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے. پھر ارشاد فرمایا میں غیرت مند ہوں. میرے عزیزو، جب ایک بندہ سوچتا ہے کہ ایسا میں جہنم میں چلا جاؤں، مجھے قبول ہے، اولاد وہ نہ ہو، تو کیا اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ کامیاب ہو جائے؟ اللہ بھی چاہتا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے، وہی التجا کرنی ہے آج آپ سے. وہی جتنے لوگوں کو دیکھو رشوت لیتے کس لیے؟ بچوں کے لیے. ناجائز کام کرتے ہیں کس لیے؟ بچوں کے لیے. چوری ڈاکہ کس لیے؟ بچوں کے لیے. اور اسی طرح زیادتیاں کرتے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. قتل تک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بینک اکاؤنٹ میں رقم بھرما رہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اور پلاٹ پر پلاٹ، زمین، اراضی، زرعی، کھیتی وغیرہ وغیرہ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بنگلے ہیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. میرے عزیزو، سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ ہم نہیں دیتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی اولاد محتاج نہیں ہوگی. اللہ آپ کی اولاد کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ پوری دنیا کی کامیابی دے گا اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دے گا. آپ ایک صفت عطا کر دیں بچوں کو، پھر آپ کی اولاد محتاج نہیں ہوگی. کیا آپ خود تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے صلح، اللہ سے دوستی کر لیں، صاحب اعمال بن جائیں اور بچوں کی تربیت کر کے ان کو بھی متقی اور صاحب اعمال بنا دیں. اللہ آپ کی نسلوں کو بابرکت بنا دے گا، کامیابی آپ کی نسلوں میں جاری کر دے. مثال قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، نبی، وقت کا نبی، جاؤ فلاں جگہ پر ایک مکان گرا ہوا ہے، ان کی دیواریں کھڑی کر دو، ان کا مکان درست کر دو. کیوں یا اللہ؟ وہ تو کھانا بھی نہیں دیں گے، پینا بھی نہیں دیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں، حال حوال بھی نہیں پوچھیں گے، اکرام بھی نہیں کریں گے. مفت کی ان کی مزدوری، مفت کا دیواریں کھڑی کریں، مفت کا مکان بنا دیں. اللہ فرمایا جی ہاں، وہ یتیم ہیں، وہ جگہ ان کی دیواریں گری ہوئی ہیں، ان کا گھر ہے، اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، ان کی رقم ہے، ان کی زندگی بھر کے لیے اخراجات ہیں. اگر یہ اسی طرح رہا تو کوئی نکال نہ دے. آپ جاؤ. نبی کو بھیجا. ایک قول کے مطابق دوسرے بھی نبی تھے. حضرت خضر وہ بھی نبی تھے، یا حضرت یوشع وہ ان کے ساتھ خادم تھے، وہ بھی ان کے بعد نبی بنے. تو میرے دیدو، نبیوں کو بھیجا، جاؤ اس دیوار کو کھڑی کر دو، اس مکان کو بلند کر دو، ان کے خزانے کو چھپا دو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں فضیلت ملی ان کو؟ کیوں اللہ انتظام کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ ان کے مال کو چھپا رہے ہیں تاکہ ان کو وہ کسی کے محتاج نہ ہوں؟ اللہ چاہ رہے محتاج نہ ہوں. کیوں؟ اللہ ہی حکم دے رہے ہیں، کانا ابوہما صالحا، کہ وہ بچے، ان کا والد نیک آدمی تھا، متقی تھا، اللہ کا تعلق والا تھا. اس لیے اللہ نے نبی کو بھیج کر ان کی جائیداد کی، ان کی جگہ کی، ان کے مکان کی، ان کی خزانے کی حفاظت کروائی. کہ ہم نہیں چاہتے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے جو خلیفہ سلمان نے اپنی اولاد کو اربوں روپے دیے، آج کے دور میں اربوں روپے دیے. ان کی اولاد بھکاری بن کر مری ہے. وقت کا بادشاہ، مسلمان کا بادشاہ. اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
اپنی اولاد کو ایک ایک دینار پورا نہیں دے سکے. وہ جو تجہیز و تکفین میں جتنے پیسے خرچ ہو گئے تھے، بقیہ جو بچے تھے ایک ایک دینار خرچ نہیں ہوا تھا. ان کے 11 بیٹے، تقریباً 11 تھے غالباً، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، 11 بیٹے 11 سلطنتوں کے حکمران بنے، گورنر بنے، اور اتنا خزانہ لٹاتے تھے، اتنا تقسیم کرتے تھے کہ لوگوں کی نسلیں ان کے دروازے پر پلتی رہیں، اور وہ اتنا صدقہ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے. حالانکہ وہ ایک ایک دینار دے کر گئے تھے. سکھا کر کیا گئے تھے؟ دیا کیا تھا بچوں کو، اولاد کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تقویٰ سکھا دیا تھا، ایمانداری سکھا دی تھی، تربیت کر دی تھی، اللہ کا تعلق اور نیک بنا دیا تھا. میرے عزیزو، ہم MBA کروا لیتے ہیں، LLB کروا لیتے ہیں، MBBS کروا لیتے ہیں، اور بزنس میں ماہر بنا دیتے ہیں، کاروبار ان کے ہتھے چڑھا دیتے ہیں، دکانیں ان کو مالک بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے فلیٹ کھڑے کر کے ان کی چابیاں ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب نہیں دیتے، تعلق اللہ کا نہیں دیتے، تقویٰ نہیں دیتے، اللہ کا خوف نہیں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں دیتے، یعنی تربیت نہیں کرتے، سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ پھر بھی بھکاری بن کر مرتے ہیں. صرف اللہ کا خوف دے دے، تقویٰ دے دے، نیک بنا دے، تربیت کر دے، اللہ ان کی نسلوں کو پالے گا. جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کروڑوں بانٹتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور جس بادشاہ نے اپنی بیٹوں کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے جمع کیے تھے، وہ بھکاری بن کر مرے. آئیے آپ کو پیغام دیتا ہوں، مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے. کان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا، نبی کو بھیج کر ان کی حفاظت کروائی. آج نبی تو نہیں آئے گا، اللہ خود آپ کی اولاد کا والی بن جائے گا، وارث بن جائے گا، آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت اقدس مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، حضرت شیخ الاسلام محمد عثمانی صاحب میرے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں کتابچے دیتے تھے، جاؤ بیچ کر آؤ. ہم سمجھتے تھے کہ کتابیں کسی اور کے لیے، پتہ بعد میں چلا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے. خود لکھتے ہیں کہ ہم تازہ گندم کاٹتے تھے اور پھر وہ وہی کھاتے تھے. یہ حالات تھے. آج ان کے پوتے کو اللہ نے 65 لاکھ گاڑی، مجھے اس کی خبر کہیں سے ملی ہے، میں ڈائریکٹ نہیں گیا وہاں، تو کسی نے تحفے میں صرف گاڑی دی، وہ تقریباً 1.25 کروڑ کی یا آدھا کروڑ کی، اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے. دنیا کا ہر بینک ان کو سربراہ بنانے کے لیے تیار ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ان کو چیئرمین بنانے کے لیے تیار ہے، بڑے بڑے بینک پاکستان کے، بڑے بڑے ادارے پاکستان کے ان کو مشیر زبردستی مقرر کیا ہوئے، حالانکہ کسی سے تنخواہ نہیں لیتے. آج اربوں خربوں کا مالک اللہ نے بنا دیا، اور پوری دنیا ان کے نیچے کر دی، ان کے قدموں میں بٹھا دیا. یہ وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی صبح کی ہوتی تھی شام کو نہیں ہوتی تھی، شام کی تھی صبح کی نہیں ہوتی تھی. ان کی اولاد کو اللہ نے پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دیا کہ وقت کے حکمران، حرمین شریفین کے امام دو زانو بیٹھتے ہیں، وہ دنیا کے حکمران ان سے ٹائم لیتے ہیں، منت کر کے ملاقات کرتے ہیں. یہ ہے تربیت، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری. کاش میرے مسلمان بھائی جو اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اولاد کے لیے کماتے ہیں، وہی اولاد ان کی نشے میں، برائی میں، بدکاری میں، سیاکاری میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی بھی گزارتی ہے، حسن بھی گزارتی ہے، جوانی بھی، مال بھی، سب کچھ گزار کے اللہ کے نافرمان بن کے مرتی ہے. تربیت کر دے میرے عزیزو، اللہ والی وارث بن جائے گا، اللہ حامی و مددگار بن جائے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا اور دنیا میں چمکا دے گا. آئیے یہی ایک صفت بچوں کو دے دے، پوری دنیا ان کے تابع ہو.